تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا نظير له ولا وزير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا إمام الأتقياء وسيد الأنبياء إمام الأتقياء وإمام الأنبياء ونبي الأنبياء وخاتم النبيين وسيد المرسلين رحمة للعالمين، وعلى آله طيبين الطاهرين وعلى أصحابه المفلحين المهتدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابون دجالون يظن أنه نبي وأنا نبي لا نبي بعدي، أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، ذمہ داران قوم، امت کی ہمدردی رکھنے والے، خدمت گزار جذبے رکھنے والے نوجوان دوستو، شاید آپ لوگوں کو انشاءاللہ یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، رحمت والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تو وہ ہے کہ درود بھیجنے کا حکم رب ہمیں کرتا ہے، ہم رب کو پیش کرتے ہیں، پھر رب اپنے حضور کو پیش کرتا ہے، رب اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ ہماری اوقات کیا؟ وہ نبی رحمت، جس نبی کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین، رحمت للانس والجان نہیں، رحمت للدواب نہیں، رحمت للعرب نہیں، بلکہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی ہر وہ مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا، مخلوق میں نے پیدا کی ہوئی چیز، چاہے وہ ذی روح ہو یعنی جس کے اندر روح ہوتی ہے وہ مخلوق ہو، یا ایسی مخلوق جس کے اندر روح نہیں ہے، جیسے درخت، پتھر، سمندر، فضائیں، ہوائیں، ہر ایک کی جانب، ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے، ہمارے ہی نبی نے
اسی لیے میں خطبے میں پڑھا، خطبے میں یہی پڑھا میں نے، ہمارے ہی نبی نہیں، نبی النبیین والمرسلین، نبیوں کے بھی نبی، مرسلین کے بھی نبی، ہمارے ہی امام نہیں، امام النبیین والمرسلین، امام ہے وہ نبیوں کے بھی، امام ہے وہ رسولوں کے بھی، کہ اللہ جل شانہ نے وہ مقام عطا فرمایا جس نبی کی نبوت کا پرچار کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے، ان کا تعارف کرانے کے لیے، ان کی ثنا خوانی کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو جمع کر کے اور ان سے عہد و پیمان لیا ہو، میثاق لیا ہو، وعدہ لیا ہو، انہیں کہا گیا ہو، بھلا اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ اس نبی کے نبوت کو اللہ رب العالمین نے خود حضور فرماتے ہیں اللہ نے طے کیا تھا دنیا کے انسانوں کو ورگلانے کے لیے، شیطان، ابلیس، عزازیل الگ الگ شکلوں میں الگ الگ روپ اختیار کر کے میرے بندوں کو، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے، کیونکہ اس نے خود کہا نا کہ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ تو گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہتا نہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میں میرے بندوں کو بھٹکنے نہیں دوں گا، بگڑنے نہیں دوں گا، بگاڑنے والے کے حوالے نہیں کروں گا۔ ہاں، جو چھوڑ کر ہی بھاگ جائے، ہو رہی ہو موسلادھار بارش، ایک چھوٹے سے منہ والا برتن بھی اگر سیدھا ہے نا، چھوٹے سے منہ والا برتن بھی سیدھا ہے نا، اس میں بھی چند قطرے رحمت باران کے اندر ضرور آئیں گے، رحمت والی بارش کے قطرے ضرور آئیں گے، لیکن بڑا سا منہ بنا ہوا ہے، لیکن ہے اوندھے منہ، ہے دل اوندھا، خیالات غلط، نظریات غلط، عقائد غلط، دل پلٹا ہوا ہے، سوچ ماننے کی نہیں ہے، تو پھر اس میں قطرہ تو دور کی بات، وہ تر بھی نہیں ہوگا، وہ اندر سے پورا سوکھا کا سوکھا رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو اتنا بڑا مرتبہ دے کر اللہ نے بھیجا، پیغمبر کو دنیا میں جو مبعوث کیا گیا، نبوت کا تاج پہنایا گیا، رسالت کے مقام سے سرفراز کیا گیا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے بھوک و پیاس میں، فاقہ کشی میں اور دنیا کی تکالیف کو برداشت کر کے اپنے خاندان سے بائیکاٹ کیے جانے کے اور اپنے وطن سے بے وطن کیے جانے کے مصائب کو برداشت کر کے اور دنیا کو صرف نمونہ پیش کر کے چلا جائے اور میں اور آپ کہتے رہے واہ واہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد، بس ہو گیا؟ کیا مقصد صرف یہ تھا کہ نبیوں کو ہر طرح کے تکالیف سے گزرنا پڑا؟ سب سے زیادہ ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسائل سے ایسا گزرنا پڑا، اگلوں میں سے کسی نے یہ مسائل دیکھے تو دور کی بات، تصور بھی نہیں کی۔ مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد اللہ بیان کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسولوں کو بھیجا اس لیے جاتا ہے تاکہ ان رسولوں کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ اور ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ ہم تو روز اقدس کو دیکھ کر، گنبد خضرا کی جالی کو دیکھ کر اسے چومتے ہیں، اس کی طرف نگاہیں جما کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حجاج کرام آگے پیچھے سے اگر بھیڑ بھی کرے تو اپنے قدموں کو جمائے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی ہے، اس میں میرے آقا آرام فرما ہے، میں اور آپ تو کیا عشق کرتے ہوں گے۔ خود قرآن میں خدا یوں کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کے جانب اٹھانا بار بار دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے بار بار؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔
جن کے چہرے کی تعریف اللہ کرے، جن کے چہرے کی وضاحت اور خوبیاں اللہ بیان کرے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، جن کے چہرے کی رونق سے دن کی روشنیاں پھیل جائے، جن کی آنکھ بند کرے آرام کرنے جائے تو رات بچھ جائے، اس نبی کا مقام اللہ کے وہاں کیا ہوگا؟ اس نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ اس نبی کی ناموس کیا؟ جس نبی کو اللہ جل شانہ دکھی دیکھ کر تسلی خود اللہ دیتا ہے، خود اللہ جل شانہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دیتا ہے قرآن میں کہ کیا آپ اپنی ذات کو، اگر یہ لوگ ایمان میں نہ آئے اور انہوں نے اپنی آخرت برباد کرنے کی نیت کر لی، اپنے برتن کو الٹا کر لیا، اپنے دل میں غلط چیزیں بسا لی، اپنے دماغ کو الٹا سوچنے پہ مجبور کر دیا، کیا آپ وہ ایمان نہ لائیں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ جس نبی کے غم زدہ ہونے پر رب العالمین تسلی دینے کے لیے جبریل امین کو آسمان سے عرش سے فرش پر اتار دیں، بھلا اس نبی کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ اس لیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، ہزار مرتبہ بھی مشک و گلاب سے بھی اگر اس زبان کو دھویا جائے، اس کے بعد بھی ہمارے نبی، نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اگر صفات بیان کی جائیں، آپ کی ذات کو بیان کیا جائے، آپ کے اخلاق کو بیان کیا جائے، تب بھی بے ادبی ہے۔ جس نبی کی شان میں قرآن اترا، جس نبی کی شان بیان کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء اتارے گئے، جس نبی کی رسالت کا ثبوت عالم انسانیت کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور مقام بتلایا۔ وہاں کون جمع ہے؟ آدم جمع ہے جو انسانیت کا باپ ہے، نوح علیہ السلام جمع ہے جو آدم ثانی ہے، ابراہیم وہاں موجود ہے جو ابراہیم خلیل اللہ حضور کے دادا ہے، سب موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ جسے اللہ نے اپنے امر سے پیدا کیا، سارے ہی تو اچھے اور صاف پالے موجود ہے۔ مجال کسی کی کوئی ہمت نہیں کہ آگے مصلی پہ قدم بڑھایا جائے، بس بتانا یہ تھا کہ امام الانبیاء اور امام النبیین والرسول والمرسلین اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے وہاں یہ مقام بتلایا کہ اگر کوئی امام المرسلین ہے تو میرا محبوب ہے، اگر امام النبیین ہے تو میرا محبوب ہے۔ یہ تو دنیا میں بتلایا، آنے والی انسانیت سمجھ جائے کہ اگر نبوت کا اختتام ہوتا ہے، اگر نبوت کی سرداری ملتی ہے، اگر نبوت کی امامت نصیب کی جاتی ہے، اگر اللہ کا محبوب بننے کا کسی کو شرف حاصل ہے، اگر آسمانی کتابوں کا اختتام ہوتا ہے، اگر آسمانی وحی کا اختتام ہوتا ہے، اگر اللہ کی جانب سے معجزات کا اختتام ہوتا ہے، وہ تو صرف صرف ذات واحد ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے یہ یہاں بتلایا، اب وہاں بھی بتلائے گا۔ کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، میدان محشر بپا ہوگا، آدم صفی اللہ موجود ہوں گے، نوح نجی اللہ ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، سارے انبیاء اور رسول موجود ہوں گے، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، یا رب نفسی نفسی۔ اللہ وہاں بھی مقام بتلائیں گے۔ ایک مقام یہاں دیا، امام المرسلین بنایا، ایک مقام وہ ہے جو امت مسلمہ اذان کے بعد اپنے نبی کے لیے محبت میں، عشق کے اعتراف میں مانگتی ہے۔ عربی کے الفاظ کا پتہ نہیں لیکن مانگتے ضرور ہیں، میں بھی آپ بھی۔ اذان کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے میرے
اللہ ہمارے نبی کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کے وہ حقدار اور جس کے وہ لائق ہیں. ہر ایک امتی نبی کے لیے ہر دن میں 5 دفعہ دعا مانگتا ہے. وہ مقام محمود اللہ جل شانہ وہاں دکھائیں گے. یا مقام امام المرسلین بتلایا ہے, وہاں پہ کیا بتلائیں گے کہ سارے لوگ تڑپ کے جائیں گے, پریشان ہو کے جائیں گے. کس کے پاس؟ دادا کے پاس, ابا کے پاس. آدم علیہ السلام کچھ تو کیجئے, ہم آپ کے اولاد ہیں. کہا یہاں کچھ نہیں کر سکتا. یا رب نفسی نفسی. نوح کے پاس آئیں گے, نوح علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی. ایک ایک نبی اور رسول کے پاس جا کر آخر میں جب ہمارے آپ کے نبی, نبیوں کے نبی, امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے, یہاں تو ایک بھی صدا ہوگی, وہ صدا جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی زبان پہ جاری تھی, یا رب امتی یا رب امتی. وہاں بھی وہی زبان پہ صدا ہوگی, یا رب امتی یا رب امتی. پھر کیا کریں گے؟ وہاں بھی اللہ جل شانہ مقام بتلائیں گے. میرے محبوب کی شفاعت, میرے محبوب کے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سارے نبیوں کے بھی مسائل حل ہوں گے, اور ساری انسانیت کے بھی مسائل حل ہوں گے, ساری مخلوقات کے بھی مسائل حل ہوں گے. اس نبی کا مقام کہ اللہ نے نبوت بھی, رسالت بھی, کتابت بھی, کلامت بھی, شفاعت بھی, ساری چیزیں وہاں مکمل کر دی. اور میدان محشر میں بھی سارے حالات کا حل, سارے مشکلات و پریشانیوں کا راستہ اور سولوشن میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ اور سر جھکانے سے ہوگا. اس نبی کی ذات وہ ہے جسے میں اور آپ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کیا مانتے ہیں؟ خاتم النبیین بھی مانتے ہیں, خاتم المرسلین بھی مانتے ہیں کہ ان پر نبوت بھی ختم ہوگی, ان پر رسالت بھی مکمل ہوگی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ نے خود کہا اور حضور خود فرما گئے, جس دور سے عزیزوں میں اور آپ گزر رہے ہیں, اس دور کے بارے میں حدیث اٹھا کر پڑھیے. یہ دور وہ ہیں علماء سے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے خلافت کے ختم ہونے کے بعد, خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد, جس دور میں مسلمانوں میں حدیث کا, فقہ کا علم عام تھا, وہ دور ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا فتنہ جو یہودیت نے, عیسائیت نے, دشمنان اسلام نے جو سب سے پہلا بیج بویا تھا, وہ پہلا بیج یہ تھا اماموں سے, مقتدیوں کو, علماء سے امت کو جدا کر دو تاکہ یہ ان کی رہبری چھوڑ کر اپنی آزادانہ زندگی جیے اور اپنے طور پہ اپنی رہبری تیار کریں اور اپنے طور پر اپنی زندگی جینا شروع کر دیں. پھر یہ خود بخود دین سے متنفر ہو جائیں گے, علماء سے کٹ جائیں گے, علماء کے بارے میں غلط چیزیں شائع ہو جائیں گی, علماء سے نفرت پیدا ہو جائے گی. پھر یہ امام کے پیچھے کھڑا بھی ہوگا تو سوچ رہا ہوگا آج لمبی قرات کیوں کی, آج لمبا رکوع کیوں کیا, آج فوراً تیار کیوں پڑھ لی. پھر یہ امام کے بارے میں بدظن ہو کر نماز پڑھے گا, نہ اس کی نماز قبول ہوگی, نہ اس کے عقیدے میں صحت آئے گی. سب سے پہلا بیج جو یہودیت نے, اس لیے قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. چھٹا پارہ, آخری آیات. اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے انسانیت میں, لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا ایمان والوں سے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ, سخت دشمنی, شدید نہیں, اشد الناس, شدید دشمنی رکھنے والا ایمان والوں سے کون ہوگا؟ یہود والذین اشرکوا, یہودی پہلے نمبر پہ, فرسٹ نمبر پہ. کیا کیا اس نے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, سب سے پہلے علماء سے امت کو جدا کیا. اسی لیے کہا کرتا ہوں اس دور حاضر میں اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید سمجھیے, احادیث کا مطالعہ کیجئے, ان کی رہبری میں بیٹھ کر دور حاضر کی فتنوں سے کون کون سے فتنے سر اٹھا رہے, اس سے حفاظت کا کون سا راستہ ہے, اسے اگر تلاش نہ کیا گیا عزیزوں کل کو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہماری زبان سے کون سا جملہ نکلا جس کی وجہ سے ہمارا ایمان چلا گیا.
یہودیت نے کیا کیا؟ جس قرآن کو میں اور آپ صرف ناظرہ پڑھ کے بچہ مدرسے میں ناظرہ پڑھ لیا کہتے بس ناظرہ پورو کری گڑے آنے بس آنے پنجے دھندے میں لگی ہوئے. چند مسائل جان لیے، وضو کے غسل کے فرائض آ گئے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو مزدور لگاتے ہیں. خود بھی اسی طرح اگلی زندگی ہماری بغیر قرآن سمجھے ہوئے آج تک نکل گئی. اب آنے والے نیو جنریشن کے ساتھ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں قرآن سمجھنے کا، عالمیت کا کورس کرنے کا موقع نہیں دیتے، یہی سے کام دھندے کاروبار میں مزدوری میں لگا دیتے ہیں. یہودیت کی چال بازیاں کتنی سخت ترین ہے. 1839 میں ایک بندہ پنجاب میں پیدا ہوا جس کا نام مرزا غلام احمد ہے. مرزا غلام احمد. دیکھیے ایک بات سمجھیے، ایک ہوتا ہے مسلک، ایک ہے فرقہ. مسلک جیسے 4 مسالک، مسلک حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، فضیلت غیر فضیلت، افضل غیر افضل، اولا غیر اولا، یہ اختلاف جس میں ہو اسے مسلک کہتے ہیں، اور جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اسے فرقہ کہتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 40 میں پیدا ہوا اور اس کو یہودیت نے بھانپ لیا کہ یہ کام کا بندہ ہے. بچپن میں ہی اپنے باپ کی پینشن سیالکوٹ سے لے کر گھوٹالہ کیا، 700 روپے کی پینشن لے کر اسے کھا گیا. کہاں لکھا؟ روحانی خزائن جلد نمبر 3. لکھنے والا کون؟ اس کا منجلا بیٹا بشیر احمد. اور خود اپنی زندگی بھی ایسی تھی کہ کوئی اس کی بات نہ سنے، ایسے خاندان سے ہوں. اس کا اقرار روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 4 براہین احمدیہ میں خود وہ لکھتا ہے، میں ایسا تھا کہ مجھے کوئی آدمی میری بات نہ سنتا، میں ایسی پوزیشن کا تھا. لیکن 1864 سے لے کر 68 کے درمیان میں یہودیوں نے اسے اٹھا کر اسے کیا سکھایا؟ تو یہ کہ مجھے الہام ہوتا ہے. سکھانے والا یہودی ہے جو قرآن کو بھی پڑھتا ہے، جو حدیث کو بھی جانتا ہے، جان کر کیسے ملاوٹ کرنا، ایمان والوں میں تفریقے کیسے ڈالنا، ان کے اندر غلط عقائد کیسے ڈالنا وہ جانتا تھا. انہیں محبت ہے، انہیں انتظار ہے نزول عیسیٰ ہوگا، انہیں انتظار ہے کہ ظہور مہدی ہوگا، انہیں انتظار ہے آل بیت سے ہماری آخری دور میں مدد ہوگی. کہا کیا حملہ کرو؟ انہیں یہ کہو کہ میں جو ہے مجھ پر الہام ہوتا ہے کہ میں مہدی ہو گیا ہوں، مجھے خواب میں الہامات کیے جاتے ہیں. 1881 میں اس نے یہ کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، اور الہام کی باتیں یہودی سکھاتے. آخری دور میں جو نشانیاں میرے آپ کے نبی خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جو چیزیں بتائی قیامت کی نشانیاں، وہ لوگوں کو سنا تھا، لوگ اس کی فیور میں آئے، اس کی باتیں سننے لگے اور اس کی بات کو ماننے لگے. لیکن وہ جب اس نے دیکھا کہ علماء، اس وقت کے دور کے علماء اس کے لیے جمع ہوئے، جمع ہو کر جب اس کا مقابلہ کیا اور امت کو سمجھایا کہ خاتم النبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو مکہ میں پیدا ہوئے، جن پر کلام مجید نازل ہو کر مکمل ہوا، مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، وہ خاتم النبیین ہے. تو اس نے فوراً اعلان کیا میں تو مانتا ہوں. اس نے کیا اعلان کیا؟ میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے. میں تو ایسا نہیں کہتا ہوں، میں تو صرف ان کی رسالت کا پرچار کر رہا تھا. 2 سال کے لیے اس نے اپنی باتیں بند کر دی. 2-3 سال گزرے اور اس کے بعد 1884 میں پھر اس نے کہا کہ میری طرف تو اللہ جل شانہ نے مکمل طور پہ یہ باتیں نازل کی ہیں کہ وہ قرآن مجید جو بیچ میں حالات فطرت کی وجہ سے، امت کے بکھر جانے کی وجہ سے جو کلام مجید 1300 سال پہلے اترا تھا، وہ اثر نو مجھ پر وحی کے طور سے اتارا گیا، روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر جو اس کی تمام دلائل اور یہ آیتیں بھی بنائی اس نے، اپنے نام کی آیتیں بنا کر پیش کی. لوگوں نے پھر جو اس پر حملہ کرنا شروع کیا، روپوش ہو گیا، داؤ بدل دیا.
یہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا تکلیف ہے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو کہیں گے ہم مسلمان ہیں، احمدیہ مسلمان، اہل سنت احمدیہ مسلمان ہیں، اور پھر اس کی کتابیں لکھی ہوئی ہے، 22 جلدوں میں روحانی خزائن ہے، اور کتابوں کا بھی عظیم معاملہ ہے، 10 سال جیسے گزرتے ہیں اس کا ایڈیشن بدل کر، جتنی ان کی کتابیں اسے بدل کر دوسری چیزوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے پیج نمبر جو ہم حوالے سے پیش کرتے ہیں اس کے پیج بدل دیے جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ بس ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے پوری انسانیت کے لیے اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، بے شک وہ خاتم النبیین تھے، لیکن ان کی نبوت کی برکات تو باقی ہے نا، ابھی ان کی نبوت اور وحی کا جو سلسلہ ہے اور اس کے ذریعے سے جو نبی کی باتیں سمجھانا ہے اس کا الہام مجھے کیا جاتا ہے، جبکہ اسی کا بیٹا بشیر احمد جو ان کی پوری سوانح عمری لکھتا ہے، اس کے اندر لکھتا ہے میرے ابو کا ایک میرا چچا زاد خالہ زاد جو بھائی تھا وہ اس کا دوست تھا، وہ امام الدین، وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے کیا کیا، اس نے وہ تنخواہ تو اس سے پوری خرچ کروا دی غلط کاموں میں، لیکن اس کے بعد اس نے وہاں پہ نوکری کرنا شروع کر دی، منہ ایسا بنا لیا تھا، باپ کی پینشن کھا گیا، باپ کے مال کی چوری کی، اب گھر کیسے آئے؟ اس مرزائیت کی، اس قادیانیت کی دعوت، ہم اپنے اسلام کو نہیں پڑھتے، جب ہم دین کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، اپنے نبی کی رسالت کو نہیں معلوم کرتے، ہم اپنے بس دنیا کی چیزوں میں سرچ کرنے میں اور رات پتہ نہیں کیسی فحاشیوں میں گزارتے ہیں، جبکہ آج دنیا کی انسانیت اسلام کے پیچھے ریسرچ کر کے اس کے اندر کیسے بگاڑ پیدا کیا جائے، نوجوانوں کو کیسے گناہوں میں ڈالا جائے، میوزک کے ذریعے سے کیسے نفاق پیدا کیا جائے، عقیدوں کے اندر کیسے خلفشار پیدا کیا جائے، ساری انسانیت لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے تاکہ قادیانیت حاوی ہو جائے۔ آپ کو تعجب کی بات سنا دوں، آخری 2 منٹ ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو، چند سال پہلے جب میں ایک دیہات میں ایک چرواہے کا بیچانے والے کا لباس پہن کے ویسے ہی روپ اختیار کر کے لاٹھی لے کے رنگین رومال باندھ کے کچھ کے ایک علاقے میں گیا اور ایک بھائی کے وہاں جا کے پہنچا جہاں مجھے پتا چلا گیا تھا، وہاں میں نے معلومات کی، جب پتا چلا تو دیکھا کہ وہاں وہ ان کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، ان کا وہاں پہ ہیڈ آفس بنا ہوا ہے اور ان کے سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے اور ساری چیزیں ان کی پستک، ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ مسلمانوں کے بچوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ پھر وہاں کے پنڈت کے ساتھ میں پوچھ گیا، پھر وہاں پہ جا کر دیکھا، پھر اس کے بعد الحمدللہ تو انہوں نے توبہ کر لی، اسلام میں بھی آ گئے بھجوالے۔ تو اس طرح سے کہاں محنت کس طرح کر رہے ہیں، آج میں اور آپ اپنے دنیا میں مگن ہے اور میرے آپ کے نبی کی رسالت پر آج کا یہ دشمن اسلام قادیانی حملہ کر رہا ہے اور ہم فخر کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے، ہم تو نبی کی محبت کرنے والے ہیں، جبکہ میری تیری گلی کے اندر اس نبی کی غلط، اس مرزا کی غلط دعوت چلانے والا موجود ہو، میری تیری مسجد میں اگر وہ موجود ہو، ہمیں کیا پتا ہوتا ہے؟ ہم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنی نماز کے طریقوں کو، اپنے قرآن کو سمجھنے تیار نہیں ہے اور باطل ہے کہ رات دن محنت میں لگا ہوا ہے۔ ہم تو چند مرتبہ جوش کر کے چند الفاظ سمجھا دیتے ہیں، اس کے بعد کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارے پاس آ کر یہ تو پوچھے کہ مولانا آپ نے جو بات کی تھی اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، میری ذات سے میں کیا اس کے اندر حصہ ادا کر سکتا ہوں تاکہ کل کو میدان محشر میں میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر کے طور پہ خوشی کے ساتھ منہ دکھا سکوں۔ ایسے جذبے پیدا تو کیجیے اپنے اندر۔ آج میرے آپ کے نبی کی رسالت پہ وار ہوتا ہے، اس نبی کی رسالت کو حملہ کیا جاتا ہے اور ہم مطمئن ہیں اپنے کاروبار میں، مطمئن ہیں اپنی نوکری میں، مطمئن ہیں اپنے گھروں میں، میری نماز، میری تلاوت، میری تسبیح، یہ تسبیح کوئی کام کے نہیں جب میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ حملہ ہو رہا ہو۔ جیسا میں نے شروع میں بتلایا، جس نبی کی رسالت پہ حملہ کرنے کا مقابلہ اللہ کرتا ہے، جس نبی کی رسالت اللہ بیان کرتا ہے، جس نبی کا
खातम नबीन होना अल्लाह बयान करता है, जिस नबी के मकाम को अल्लाह बयान करता है, जिस नबी के मर्तबे को अल्लाह नबियों से कहलवाता है, जिस नबी की रिसालत का प्रचार अल्लाह नबियों से करवाता है, जिस नबी की शफाअत के बिना सारी मखलूकात मैदान महशर में पसीने में डूबी खड़ी होगी, उस नबी की रिसालत पे भी अगर हमला हो, उस नबी की सुन्नतें भी घर से निकल जाए, उस नबी वाला दीन भी निकल जाए, उस नबी का लाया हुआ कुरान उसमें मिलावट कर दी जाए, आज इसमें मिलावट कर दी जाए, अकीदे इस्लाम में मिलावट कर दी जाए, मैं और तू पड़े रहे अपनी मस्ती में, भला कल को क़यामत में मेरे आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? इसलिए जरूरत है हम अपने नबी की सीरत को भी पढ़ें, समझें, और गलत अकायद इस वक्त कौन से फितरे चल रहे हैं इसको अपने उलमा से मालूम कीजिए। खुदारा कल मैं मिशकात शरीफ लेकर जब क्लास में बैठा, क्या बताऊं वो अल्फाज हदीस में जो आज हमारी जुबानों पर आम लोगों की बात नहीं कर रहा, 5 वक्त के नमाजियों की जुबानों पर ऐसे अल्फाज है, अगर आज मुफ्तियान किराम के पास जाकर उनसे मालूम करे तो आपको वो कहेंगे जल्दी से तौबा कीजिए, ऐसे अल्फाज से हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और मुतमईन है कि मैं मुसलमान हूं। इसलिए अपने ईमान की, अपने आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो कुरान से लगाइए अपना वक्त कुरान समझने में गुजारिए, उलमा के पास रोजाना वक्त दीजिए। ये मुकद्दर की दुनिया तो अल्लाह ने जिसको जितनी लिखी है मिलकर रहेगी, आखिरी दाना अब्दुल मुक्सिद नहीं खाएगा तब तक इसे मौत नहीं आएगी। अरे कुरान पढ़िए, ये दुनिया की जिंदगी क्या है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये जिंदगी तो आजमाइश है, जिंदगी तो वो है जो रब के नाम पे कुर्बान हो जाए, मौत वो है जो रब के नाम पे कुर्बान हो, क्योंकि उसको अल्लाह ने जिंदगी कहा, कैसी कहा, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जिंदगी तो वो जिंदगी है जो रब के नाम पे कुर्बान हो जाएगी। जिंदगी तो शहादत की जिंदगी है जो कल को भी अपनी जिंदगी के साथ पेश होंगे। इसलिए जरूरत है हम नबी की सीरत को अपने घरों में पढ़ें और छोटी छोटी सीरत की बातें अपने बच्चों को सुनाएं, वरना जिस तरह से आज का नौजवान, आज के मैं और आप दिन ब दिन मसाजिद से, कुरान से, कुरानी मालूमात से दूर होते जा रहे हैं, इसी तरह से अगर हमारी आने वाली जनरेशन को, आज के औलाद को, बच्चियों को अगर हमने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत और उनका खातमुन नबीय्यीन होना, उनका आखिरी नबी होना, उनके बाद किसी के नबी का न आना, ये सारी बातें न बतलाई, अकीदे दुरुस्त न करवाए, कल को मैदान महशर में मुंह दिखाने के काबिल ले लेंगे। खुदा रा अपने ऊपर रहम खाइए। इसलिए दुआ करता हूं अल्लाह जल्ल शानो हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ऐसे फिरकों से, ऐसे फितनों से पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जल्ल शानो हमें अपने नबियों के नबी, नबीउल मुरसलीन, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्ची इताअत नसीब फरमाए। जिस इताअत के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर रसूलों को भेजा, अल्लाह हमें उस राह पे चलना नसीब फरमाए। आज तक जो कमी कोताही हो गई अल्लाह जल्ल शानो माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।